میرا نام ثنا ہے اور میں 23 سال کی خوبرو لڑکی ہوں۔ آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ میرے ساتھ بچپن میں پیش آیا، جو ایک سبق بن کر میرے ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ ان دنوں میں 12 سال کی تھی اور سردیوں کی چھٹیوں میں کراچی سے صادق آباد چلی گئی تھی۔ میرے ابو مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے کیونکہ انہیں دفتر جانا ہوتا تھا اور میری امی نے گھر کے کام کرنے ہوتے تھے۔ میری خالہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے کی عمر 15 سال اور چھوٹا 10 سال کے قریب ہوگا، اور ان کے گھر میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ گھر میں 3 کمرے تھے، ایک میں خالہ اور خالو سوتے تھے، دوسرے کمرے میں ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ میں سوتی تھی، جبکہ تیسرا کمرہ اسٹور روم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ رات کو میری خالہ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سلاتی تھی، جبکہ دوسری چارپائی پر خالہ کا بڑا بیٹا سوتا تھا۔ میں اپنے گھر میں تو اکیلی ہی سوتی تھی، لیکن یہاں پر مجبوری میں بستر شیئر کرنا پڑتا تھا۔ مجھے یہ سب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں خاموش تھی۔ خالہ کا کہنا تھا کہ خیر ہے، بچے ہی تو ہیں۔ مجھے دیر تک نیند نہیں آتی تھی۔ چھوٹا بھائی تو لیٹتے سو جاتا، جبکہ دوسرا جو بڑا بیٹا تھا وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہتا۔ شاید اس کو دیر سے سونے کی عادت تھی۔ خیر 2-3 دن میں میری دونوں بھائیوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اس بار ہم 12 بجے تک باتیں کرتے رہتے اور پھر سو جاتے۔ وہ ایسی ہی ایک رات تھی جب باتیں کرتے کرتے دونوں بھائی سو گئے، لیکن مجھے ابھی تک نیند نہیں آ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور کوئی دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ میں جان بوجھ کر سوئی بن گئی۔ تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ وہ میرا خالو تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتے ہوئے میرے سرہانے آ کر کھڑا ہوا، جس سے میں تھوڑا پریشان ہوئی کہ خالو ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر خالو نے میرے گال پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں ڈر کے مارے ہل بھی نہ سکی اور وہ مزید آگے بڑھتا گیا۔ اس نے میرے گلے سے ایک ہاتھ قمیض کے اندر ڈال دیا اور ایک ہاتھ میری کمر پہ پھیرنے لگا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے زور سے اس کا سینے والا ہاتھ جھٹک دیا تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی اور میں صبح دیر تک سوتی رہی۔ خالہ نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ جب میں جاگی خالو کام پر جا چکے تھے۔ اس رات وہ دیر سے گھر آئے اور جلدی سونے چلے گئے۔ شاید ان کے دل میں کوئی چور تھا اور میں بھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلی رات میں محتاط رہی، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا اور 2-3 دن گزر گئے۔ اتوار کا دن آیا تو اس دن خالو کو چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی تھے، اور خالہ سے کہنے لگے ثنا کو گھماتے پھراتے ہیں۔ کیا سوچے گی، خالہ کے پاس گئی تھی اور خالہ نے کراچی کی سیر نہیں کروائی اور کراچی دیکھے بغیر ہی واپس بھیج دیا۔ خالو نے جب یہ کہا تو میرے کان کھڑے ہو گئے اور اس رات والا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، لیکن میرے علاوہ کسی دوسرے نے اس کی بات کو گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر سب کا گھومنے پھرنے کا پروگرام بن گیا اور سارا دن ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ شام کا کھانا بھی باہر کھایا، جس کی وجہ سے کافی تھک گئے تھے، اور رات کو گھر آتے ہی سب کے سب لیٹ کر سو گئے۔ اس رات تھکن کی وجہ سے میں بھی جلدی سو گئی تھی کہ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ کوئی مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جا رہا ہے، لیکن وہ ایک خواب جیسی کیفیت تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو نرم بستر کی بجائے ایک لکڑی کے پھٹے پر لیٹا ہوا پایا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں میں سوئی تھی۔ کمرے میں 0 بلب روشن تھا اور مجھے اس کی تھوڑی سی روشنی میں خالو نظر آیا، جس کی حالت قابل اعتراض تھی اور جسم پر کپڑے بھی برائے نام تھے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ کیسے مجھے بستر سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ شک تو مجھے اس کی نیت پر پہلے ہی تھا، لیکن وہ ایسا کرے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ جب میں اٹھ کر بیٹھی تو اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں بولے، چپ چاپ لیٹی رہو ورنہ تمہاری جان نکال دوں گا اور کسی کو تمہاری موت کی وجہ معلوم بھی نہیں ہوگی۔ میں بے انتہا ڈر گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے وہ اسٹور کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دیوار پر لگے کلاک کو دیکھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ مطلب مجھے بچانے والا یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، کم از کم صبح 7 بجے سے پہلے تو کوئی نہیں آئے گا۔ تب تک 5 گھنٹوں میں شاید مجھے موت آ جائے۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو خالو نے مجھے زور سے پکڑ لیا اور کہا، اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہاری خالہ سے کہوں گا کہ یہ لڑکی مجھے غلط کام کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ اب تو سچ مچ میرے ہوش اڑ گئے اور میرے پاس خالو کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن بات ماننے کا مطلب بھی مجھے کچھ سمجھ آتا تھا کہ میرا انجام برا ہوگا۔ میں جان چھڑانے کی ترکیب سوچنے لگی۔
لیکن خالو بہت جلدی میں تھا، وہ مجھے رعایت یا موقع دینے کو تیار نہیں تھا۔ اتنی کام عقل اور بچی تو میں بھی نہ تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے خالو سے کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے پانی پینے جانے دو، پھر آپ جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ خالو نے جب یہ سنا تو وہ سمجھا میں مان گئی ہوں، تو خوشی سے اس کی بانجیں کھل گئیں۔ میرا پلان یہ تھا کہ میں جب پانی پینے جاؤں گی تو اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں گی، لیکن خالو بہت چالاک تھا، کہنے لگا آرام سے یہاں بیٹھو، میں پانی لا کر دیتا ہوں۔ اس نے میری واحد امید پر بھی پانی پھیر دیا، لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آیا جیسے ہی خالو پانی لینے جائے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن خالو کو شاید ہر کام میں مجھ سے زیادہ تجربہ تھا۔ وہ میرے لیے پانی لینے گئے تو باہر سے کنڈی لگا کر نکلا اور میں کمرے میں ہی رہ گئی۔ میری تمام تر امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ وہ مچھلی کو کسی صورت بھی نہیں جانے دے سکتا تھا۔ مجھے اپنی عزت مکمل خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ خالو مختصر کپڑوں میں ہی باہر چلا گیا اور اپنے کپڑے یہاں کمرے میں چھوڑ گیا۔ اچانک میرے دماغ میں بچنے کا ایک آخری طریقہ آیا اور میں کسی صورت یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، چاہے بعد میں اس کی قیمت چکانا پڑے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگائی اور واپس لکڑی کے تختے پر آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے خالو پانی لے کر آ گیا۔ مجھے باہر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی، مگر دروازہ تو میں نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر آہستہ آہستہ آواز میں مجھے آوازیں دینے لگا کہ ثنا دروازہ کھولو، پانی لے لو، لیکن اب دروازہ بند ہو گیا تھا کیونکہ اس کے کپڑے اندر پڑے تھے۔ وہ اپنی ہی جال میں پھنس گیا تھا اور میری منتیں کر رہا تھا، بیٹی بیٹی کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے بھاگ گیا۔ میں صبح تک وہاں لیٹی رہی اور خالہ کے اٹھنے سے پہلے جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ جب میں اٹھی تو خالو گھر سے غائب تھا۔ وہ کام کا بہانہ کر کے 3 دن تک گھر نہ آیا۔ اسی دوران میری چھٹیاں ختم ہو گئیں اور میرے ابو مجھے لینے آ گئے اور پھر میں ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ اس کے بعد میں اکیلی کسی بھی رشتہ دار کے گھر نہیں گئی۔ آپ کو کہانی اچھی لگی؟ اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔